اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر۔ الحمدللہ، یہ تفسیر کی 12ویں کڑی ہے۔ اب تک ہم نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر سنی، اس کے تشریحات سنی۔ آج ہم الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی دوسری آیت کے سلسلے میں کچھ چیزیں ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ الرحمن الرحیم، یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ یہ دو صفتیں ہیں، الرحمن ایک صفت ہے، الرحیم ایک صفت ہے۔ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یہ بتلا دیا گیا، اس کے بعد رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ پالنہار ہیں، سارے جہانوں کے پالنہار ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا کہ عالم کا معنی جیسے چاند، سورج، ستارے، آسمان، ساتوں اور ساتوں زمینیں اور یہ ساری چیزیں جو ان کے درمیان ہیں وہ سب ملا کر ایک عالم کہا جاتا ہے۔ یہاں عالمین کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سارے عالموں کو کئی حصے میں یعنی کئی عالم بتلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے مختلف باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت مقاتل رضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عالمین اس لیے کہا کہ ہمیں جتنی چیزیں معلوم ہیں، آسمانوں کے اوپر کی چیزیں، زمین کے تحت کی چیزیں، سمندر کے اندر کے مخلوقات، ساری کے سارے ایک عالم ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں 80,000 عالم ہیں، ان کو پالنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اس لیے رب العالمین کہا گیا۔ اب جب اللہ پالنہار ہیں کہہ دیا گیا تو اس کے بعد اللہ کی کئی صفتیں ہیں، ہزاروں میں ایک مرتبہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد صفات ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ہزاروں صفتیں بیان کی ہیں، لیکن الرحمن الرحیم کو یہاں ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ قرآن کو شروع کرنے کے بعد اللہ کا نام لے کر رب العالمین کہنے کے بعد الرحمن الرحیم اس لیے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری صفتوں میں اس کا بڑا مقام ہے۔ رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ کرم کرنے والا، یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، ان رحمتی وسعت علی غضبی،
یعنی میری رحمت میرے غضب پر کیا ہے سبقت لی گئی، آگے بڑھ گئی. یعنی اللہ کی صفتیں غصہ کرنے کی ہیں. ہم اگر بندوں سے کیا نافرمانی ہو جائے، اللہ کو ناراضگی، اللہ ناراض ہوتے ہیں. یہ ساری صفتیں ہیں، قہاریت ہے، جلالیت ہے، ساری صفتیں ہیں. لیکن ان صفتوں میں رحمان کی جو صفت ہے وہ غالب ہو گئی. ایک حدیث میں آتا ہے عرش پر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی. قرآن میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کتب اللہ، ایک قرآن میں آیت ہے کتب ربکم، کتب ربکم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے علی نفسہ الرحمہ، یعنی اپنے نفس پر رحمت کے لازم ہونے کو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نفس پر، یعنی اللہ کی ذات پر کون سی صفت کیا ہوگی زیادہ ہوگی، کون سی صفت سبقت لی جائے گی، رحمت کی صفت سبقت لی جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود لکھ دیے ہیں. یہ قرآن شریف کی آیت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کی جو صفت ہے دوسری صفتوں کے مقابلے میں بہت بڑی ہوئی ہے، بہت بڑی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے سلسلے میں ہمیشہ رحم کا، کرم کا فیصلہ فرماتے رہتے. اگر اللہ کی رحمت ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمارے سے کیا ہو جائے، دور ہو جائے، تو ہماری سانسیں بند ہو جائیں گی. ہماری سانسیں ایک ایک سانس میں، ایک کتاب میں پڑھا کہ اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ ایک ایک لقمہ پر اللہ ایک فرشتوں کے ذریعے سے حکم کرتے ہیں. کیوں؟ کیا حکم کرتے ہیں؟ اس سے پہلے سمجھ لیں. یہاں حلق میں 3 نالیاں ہوتی، 2 نالیاں ہمیں نظر آتی، 3 نالیاں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے ہیں. جب ہم بکرا وغیرہ کاٹتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، تو اس وقت میں معلوم ہوتا، حکم دیا گیا ذرا زور سے چھری کیا کرے، تیز رکھے اور زور سے کیا کرے، طاقت سے ذبح کرے تاکہ وہ 3 رگیں کٹ جائیں. اب یہ 3 جو رگ ہے ان میں سے ایک جو 3 جو نالی ہے وہ ایک نالی غذا کے لیے، ایک نالی ہوا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے ہیں. اب 3 نالیوں میں سے ایک نالی غذا کے لیے، ایک نالی ہوا کے لیے جب رکھے ہیں، یہ غذا کی جو نالی ہے اس نالی میں ہم جو پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جو بھی چیز ہم کیا کرتے ہیں حلق میں ڈال کر نگلتے ہیں، وہ غذا کی نالی میں جاتی ہے. وہ چیز، وہ لقمہ غذا کی نالی میں جاتا ہے. اور ایک جو نالی ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، وہ نالی میں صرف ہوا ہی جاتی ہے. ایک بار بھی اگر یہ نوالا، یہ لقمہ غذا کی نالی میں جانے کے بجائے ہوا کی نالی میں چلے جائے تو انسان موت کی نالی میں چلا جائے گا. حالانکہ وہاں کوئی دروازہ نہیں ہے، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ حلق کیا کر کے کھول کر، منہ کھول کر دیکھیں گے، آئینہ میں دیکھیں گے، ہمیں 2 نالی نظر آئے گی. لیکن ہر نوالا غذے کی نالی ہی میں جاتا ہے. کب سے؟ اس کی پیدائش سے لے کر موت تک کبھی اس کو بند کرنے کا موقع نہیں ملا. یہ حدیث میں آتا ہے ایک ایک نوالے پر اللہ فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ اس کے نوالے کو غذے کی نالی میں لے کر جانا اور ہوا کی نالی میں لے کر مت جانا. تو اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں انسان کو ایک ایک لقمہ پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا چاہیے. ایک ایک لقمہ پر. میرا میں کہہ رہا تھا کہ رحمان کی جو صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر ہمیشہ ہوتی رہتی. ایک حدیث میں آتا ہے رحم کے 100 حصے کی اللہ تبارک و تعالیٰ، رحم کے 100 حصے کرنے کے بعد ایک حصے کو ساری دنیا کے لوگوں میں تقسیم کر دیے. سارے لوگوں میں تقسیم کر دیے. 99 حصہ اپنے لیے رکھ لیے. وہ ایک حصے کا ہے، وہ ایک حصے کا نتیجہ، وہ ایک حصے کا فائدہ کیا ہوا معلوم؟ وہی اسی میں سے کچھ حصہ، وہ ایک حصہ جو سب کو تقسیم کیا گیا، ان میں سے یہ کچھ حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اب یہ رحمت کیسے ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رحمت کتنی ہے، کتنا رحم کرنے والے. حالانکہ ایک حصہ
سارے لوگوں کو ایک بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے اسی رحم کا ایک حصہ، ایک ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے اسی رحم کا حصہ، باپ اپنے بچوں کو محبت سے دیکھتا ہے اسی رحم کا حصہ، جانور اپنے بچے کو کیا کرتا ہے محبت سے دیکھتا ہے، محبت کے ساتھ کھیلتا ہے، وہی رحم کا حصہ۔ ایک حصے میں ساری دنیا کو تقسیم کر دیے، اس ایک حصے میں سے کچھ حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیے، اسی لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے نبی سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اب یا رحم، جب اللہ کے نبی کو رحمت کا کچھ حصہ دے دیا گیا رحم کا، کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت امت کی فکر میں رہا کرتے تھے، ہر وقت میں۔ اچھا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھ کر فوراً ان کے ذہن میں ایک بات آتی کہ آج میں کچھ پوچھ لوں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دے، وہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، موقع اچھا ہے۔ موقع کو پاتے ہی فوراً کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے سلسلے میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو مغفرت فرما، ان کے ہر گناہ کو معاف فرما، اس طریقے سے لمبی دعا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتی، خوش ہو کر جھومنے لگتی۔ حدیث میں آتا ہے ان کا سر ہل رہا تھا، اتنی خوش ہو گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، عائشہ کیا تم خوش ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں خوش نہ ہوں کہ آپ سردار دو عالم ہیں، آپ کی بات اللہ کے لاڈلے ہیں اور تمام رسول کے خاتم النبیین ہیں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، میں کیوں خوش نہ ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ دعا میں میری امت کے لیے ہر فرض نماز کے بعد مانگتا ہوں۔ تو اتنا رحم کا کچھ حصہ جب دے دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا کیا ہوا؟ اس کا اثر اتنا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ایک دعا، ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی جاتی، وہ ایک اختیار ہوتا۔ اس دعا کو موسیٰ علیہ السلام استعمال کر لیے، کوہ طور میں کیا کر لیے؟ کوہ طور کے لیے اللہ کے دیدار کے لیے استعمال کر لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ استعمال کر لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دعا ہر نبی کو دی جاتی، جو بھی پوچھیں گے نبی وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر کے ان کو نواز دیں گے۔ ہر نبی اس کو استعمال کر کے سخت ضرورت کے وقت میں اس دعا کا استعمال کر لیے، لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں کیے۔ جب احد کی لڑائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، بہت پریشان ہو گئے تھے، چاروں طرف سے 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو چکے تھے، ایسے موقع پر صحابہ کرام کی ایک جماعت آ کر کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غیروں پر بددعا کر دیجئے، آپ کی وہ دعا استعمال کر لیجئے تاکہ ان لوگوں کیا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، یہ دعا کی کہ اللہ میری یہ قوم کیا ہے، نادان ہے، ناسمجھ ہے، ان کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے استعمال نہیں کیا۔ ایک ایسا موقع آیا کہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں کیونکہ 3 فرزند تھے، 3 بیٹے تھے، تینوں کا انتقال ہو گیا۔ جب ابراہیم کا انتقال ہو گیا، ہاتھ میں لے کر رو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک آتا ہے کہ آنکھوں سے جو آنسو نکلے وہ قبر میں بھی گرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس وقت میں صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ کے پاس وہ دعا ہے، آپ کیا کر لیجئے، اس دعا کا استعمال اس وقت کر لیجئے جب آپ کا بیٹا آپ سے جدا ہو رہا ہے، آپ اتنا تڑپ رہے ہیں، آپ کو اتنا غم ہو رہا ہے، ایسے موقع پر آپ اس دعا کو استعمال کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہ دعا قیامت کے دن میری امت کے لیے میں رکھا ہوں۔ اتنا بڑا رحم کرنے والے، اتنے بڑے رحم کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ الرحمن الرحیم میں یہ الرحمن کی جو صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، بندوں کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں تفسیر ابن کثیر، جس کو تفسیر رازی بھی کہا جاتا ہے، اس میں ایک حدیث پڑھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں ایک شخص کو بلا کر جنت کا فیصلہ کر دیں گے. جنت کا فیصلہ کرنے کے بعد وہ شخص کہنے لگے گا یا اللہ میرے پاس کیا نہیں ہے, کوئی عمل نہیں ہے, کوئی ایسا ایک عمل بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے میرے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیا جائے, تو بتا کہ میرا کون سا عمل تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے تو ایک مرتبہ نیند کی حالت میں مجھے پکارا تھا اور اس وقت اس انداز سے پکارا تھا کہ میری رحمت کو جوش آ گیا, تیری مغفرت کا فیصلہ ہو گیا, اس لیے کہ تو سوتے ہوئے پکارا تھا لیکن میں سنتے ہوئے جاگ رہا تھا, میں جاگتے ہوئے سن رہا تھا, حالانکہ تو جو جس حالت میں پکارا وہ سونے کی حالت میں پکارا تھا. تو الرحمن الرحیم میں اللہ کی رحمت قرآن کے شروع ہی میں بتا دیا گیا کہ ان رحمتی وسعت غضبی, ان رحمتی سبقت علی غضبی, میری رحمت جس کو آ کر عرش پر لکھا گیا ہے کہ یہی ایک جملہ وہ بڑے طریقے پر لکھا گیا ہے کہ یہ میری رحمت غضب کے مقابلے میں دوسرے سارے صفتوں کے مقابلے میں بہت آگے بڑھی ہوئی ہے. اس میں کیوں شروع میں؟ اس لیے کہ بندے کو یہ سمجھانا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ رحیم ہے, کریم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں. ایک حدیث ہے, دو شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا فیصلہ کر دیں گے, دو شخص کو جہنم کا فیصلہ کر دیں گے. اب جب فیصلہ ہو جائے گا تو ایک شخص دوڑتے ہوئے جائے گا, اور جہنم کا فیصلہ ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم نے زندگی میں کوئی عمل نہیں کیا, میری نافرمانی میں زندگی گزاری, نافرمانیوں کی حالت میں تمہاری موت ہوئی, تم نے کوئی عمل نہیں کیا, اس لیے تم دونوں کیا کر لو, جہنم میں چلے جاؤ, تم دونوں جہنم میں چلے جاؤ, تمہارے دونوں کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص دوڑنے لگے گا, دوڑتے ہوئے جائے گا, اور ایک شخص سے 2 قدم چلے گا پلٹ کر دیکھے گا, 2 قدم چلے گا پلٹ کر دیکھے گا. اب دونوں کی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے بلاؤ, دونوں کو بلاؤ. پہلے سے پوچھیں گے کہ تو کیوں دوڑ کر چلا گیا, حالانکہ میں جہنم میں جانے کا حکم کیا تھا, تو مجھ سے پوچھتا, روتا, گڑ گڑاتا, ایسا کچھ کرتا کہ مجھے رحم آ جائے, تو کیوں دوڑ کر چلا گیا. وہ شخص کہنے لگے گا یا اللہ دنیا ہی میں تیری بات نہیں مانا, کم سے کم یہاں تو تیری اطاعت کر لوں. یہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دیں گے. اور ایک شخص سے پوچھیں گے کہ تو 2 قدم جاتا پھر پلٹ کر دیکھتا, اس کی وجہ کیا ہے. کہنے لگے گا میں نے بہت سنا ہے کہ تو رحمان ہے, رحیم ہے, پلٹ کر اس لیے دیکھ رہا تھا تاکہ تیری رحمت کو جوش آ جائے, میری مغفرت ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی جنت کا فیصلہ کر دیں گے. تو رحمان کی جو صفتیں, ہم بھی کیا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں, گڑ گڑائیں, توبہ کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری بھی کیا ہو جائے, مغفرت ہو جائے. ایک حدیث میں آتا ہے آخری آدمی جہنم میں, آخری آدمی یعنی جنت میں جانے والا آخری آدمی کون ہوگا, تو جہنم میں رہتے ہوئے, جہنم میں فیصلہ ہو جائے گا, جہنم کو چلا جائے گا, لیکن جہنم میں رہتے ہوئے اس کے زبان سے 2 الفاظ جاری فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ, یا حنانو یا منان, یا حنانو یا منان, یا. اب کہتا رہے گا. مختلف روایت ہے, بعض روایتوں میں آتا ہے 2000 سال کہتا رہے گا. پھر ہم اس طرف جانے کی ضرورت نہیں کہ جب کہتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آئے گا, پوچھیں گے کہ کیا چاہتا ہے کہ میں کم سے کم جہنم کے باہر تو آ جاؤں. اب اس کو جہنم میں باہر لگا کر ٹھہرا دیں گے. اب وہاں بیٹھ کر پھر ذکر شروع کرے گا, یا حنانو یا منان, یا حنانو یا منان. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا چاہتا ہے, پہلے ہی اندر سے اوپر آ گیا ہے, تو کہنے لگے گا کہ نیچے سے گرمی بہت زیادہ آ رہی ہے, آپ مجھے جنت کے قریب کر دیں. اور ایک روایت میں آتا ہے درمیان میں کر دیں, میرا جنت کے قریب کر دیں. اب جنت کے قریب کر دیا جائے گا, پھر وہاں بیٹھ کر کیا کرے گا, یا حنانو یا منان, یا حنانو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی کہ کیا چاہتا ہے, تو کہے گا کہ مجھے یہاں نہیں بلکہ جنت کے اندر بٹھا دیں, میں وہاں جا کر بیٹھ جاؤں گا. پھر وہاں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ لیں گے کہ اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں پوچھے گا. پھر یا حنانو یا منانو کا ذکر کرے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے لیے جس جنت کا فیصلہ کریں گے,
جو مشہور جو روایت ہے کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی، اس آدمی کے لیے 10 گنا بڑی جنت کا فیصلہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ کی رحمت ہر جگہ ہماری ابھی جو میں بتلایا تھا سانسوں کے سلسلے میں، ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی رحمت کو ہم سے ہٹا لیا جائے، ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا، ہمارا جینا دشوار ہو جائے گا۔ کسی بھی صورت میں ہم اللہ کی رحمت کے سائے کے بغیر 1 سانس بھی نہیں لے سکتے، 1 سانس بھی۔ ہماری ایک سانس اس کی رحمت کی محتاج ہے، ہمارا ایک قدم اس کی رحمت کا محتاج ہے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو سمجھیں۔ جب وہ اتنا بڑا رحم کرنے والا ہے تو اتنی نادانی۔ ایک باپ کیا کرتا ہے، بچے کو پرورش کے وقت میں اسے سزائیں دیتا، حالانکہ وہ سزائیں بچے کو غلط نظر آتی، اسکول جانا پڑتا، اسے ٹیوشن کو جانا پڑتا، ساری کے ساری چیزوں کو کیا کرتا ہے، باپ سمجھتا ہے کہ اس کا فیوچر برابر رہے، یہ سوچ کر کرتا ہے۔ اب ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جب اتنے بڑے رحم کرنے والے ہیں، ہماری زندگیوں میں جو حالات آتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنا نہیں چاہتے، نعوذ باللہ۔ کوئی بھی کام، جتنے حالات آتے ہیں ہماری بھلائی کے لیے آتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ آتا ہے۔ ایک آیت ہے قرآن میں، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال کیا ہے، لازم کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں برا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد جو فرماتے ہیں بہت سارے کام ایسے ہیں جس کو انسان خیر سمجھ کر کرتا ہے وہ اس کے لیے شر ہوتا، بہت سارے کام ایسے ہیں انسان شر سمجھ کر کرتا ہے، یعنی اسے دشواری سمجھ کر کرتا ہے، وہ اس کے لیے فائدہ ہوتا۔ یہ بات کیوں لایا؟ اصل میں ایک اعتراض ہے۔ کیا ہوتا ہے، کوئی تکلیف آ جائے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف پہنچاتے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم نہیں آتا؟ ایسے ہم میں سے بعض لوگوں کے الفاظ میں کیا زبانوں میں الفاظ آ جاتے، اس کا جواب حدیث میں تلاش کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر آدمی کے لیے جنت میں ایک جگہ مقرر ہے، ہر آدمی کے لیے جنت میں، کہ یہ آدمی جنت میں فلاں محل میں رہے گا۔ اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ عمل کر کے، سنتوں کا پابند بن کے، فرائض کو ادا کرنے والا بن کے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والا بن کے، نبی کی اطاعت کرنے والا بن کر اس جگہ کو حاصل کرنا پڑے گا۔ اب اگر ہمارے اعمال میں کمی آ گئی، یا کمی نہیں بلکہ اعمال تو ہے، اتنا عمل نہیں ہو سکا جس کے بدلے میں جنت کا وہ حصہ مل جائے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو پریشانی دیتے، اس کے بدلے میں ثواب لکھتے، اسے آزماتے، اس کے بدلے میں ثواب لکھتے، اسے بیماری دیتے، اس کے بدلے میں ثواب لکھتے۔ کسی نہ کسی طرح موت سے پہلے اس کے اعمال کی وجہ سے، یا اس کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں اس کا بدلہ ثواب دے کر جنت میں اس جگہ کے لائق بنا دیتے۔ یہی اصل ہے۔ تو اس اعتبار سے کوئی پریشانی آ بھی جائے تو ہمارے لیے ایک چیز یاد کرنا ہے، اس میں اللہ کے طرف سے کوئی بھلائی ضرور ہوگی، لیکن وہ پریشانی کا سبب ہمارے گناہ نہیں رہنا۔ جا کر کوئی گناہ کر دیا، اس کے بدلے میں اسے سزا مل رہی ہے، اب سوچنا نہیں کہ ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فائدہ نہیں۔ گناہ کے بغیر، گناہوں میں ملوث ہو گئے بغیر کوئی پریشانی آتی ہے، ضرور یہ اعتقاد، یہ یقین کر سکتے ہیں اس بھلائی کا بدلہ، اس پریشانی کا بدلہ بہت اچھا ملنے والا ہے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے۔ بہرحال آج الرحمن الرحیم میں اس کا معنی بھی آ گیا، اس کے اندر جتنی ساری چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ ہمیں ہمیشہ یہ ایک بات ذہن میں لے کر رہنا چاہیے، زندگی گزارنا چاہیے کہ میرا خدا بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، ہمارا ہر معاملے میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ ہمارے لیے جو بھی زندگی چل رہی ہے اس میں اس کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ کیا ہوگی، ہمیشہ کے لیے شامل حال رہے گی۔ بس اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقر الحمدللہ رب العالمین۔